بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ایک بہت ہی مزیدار رسلی اور نرم و ملائم ریسپیز کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم بنا رہے ہیں 1 کپ سوجی اور دودھ کے ساتھ بہت ہی مزیدار مٹھائی، جس کو کھانے کے بعد آپ بازار کی مہنگی مٹھائیاں کھانا بھول جائیں گے۔ اس کے لیے آپ چولہے پر کڑاہی یا کوئی بھی برتن رکھیں، اس میں آپ 1 کپ سوجی ڈال کر اس کو بھون لیں۔ سوجی کو آپ پہلے چھان کر صاف کر لیں اور پھر آپ اس کو 2 منٹ تک بھونیں۔ اس کو زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بھونیں، اس کو نارمل آنچ پہ بھونیں۔ 2 منٹ کے بعد آپ اس میں 1 چمچ گھی شامل کریں۔ گھی آپ دیسی یا کوکنگ آئل یا ڈالٹا کوئی بھی گھی جو ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کو ڈال کر آپ مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو بھونیں۔ خیال رہے کہ اس دوران آپ آنچ جو ہے وہ زیادہ تیز نہ رکھیں، اس طرح سوجی جو ہے وہ جل جائے گی۔ اس کو آپ اتنا بھونیں کہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ ساتھ میں آپ 1/4 چمچ نمک شامل کر لیں۔ نمک سوجی کا ذائقہ، مٹھائی کا ذائقہ بہترین کرنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نمک پسند نہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو ہلکا براؤن کریں، لیکن خیال رہے کہ زیادہ نہیں بھونیں۔ پھر آپ اس میں سوجی سے دگنا دودھ شامل کریں۔ اگر آپ 1 کپ سوجی کے ساتھ میٹھا بنا رہے ہیں تو آپ اس میں 2 کپ دودھ شامل کریں۔ دودھ ڈالنے کے بعد آپ مسلسل چمچ جو ہے وہ چلاتے رہیں تاکہ سوجی جو ہے وہ کٹھی نہ ہو، اس کی گلٹیاں جو ہیں وہ نہ بنیں۔ اس دوران آپ چولہے کی آنچ جو ہے وہ سلو کر لیں، کیونکہ سوجی جو ہے وہ دودھ یا پانی جلدی جذب کرتی ہے، اس لیے آپ اس کو لو آنچ پہ اچھی طرح پکائیں۔ اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تو دودھ جلدی جذب ہو جائے گا اور سوجی کے کچا پن ختم نہیں ہوگا، سوجی نرم نہیں ہوگی۔ اس کو آپ اتنی دیر پکائیں کہ یہ کڑاہی سے الگ ہونا شروع ہو جائے۔ پھر آپ اس کو پلیٹ یا بول میں ڈال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ اب ہم اس کی چاشنی تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 پیالی چینی لیں، اس میں آپ 1 پیالی پانی شامل کر کے اس کو آپ مکس کر لیں۔ ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ چینی جو ہے وہ پگھل جائے۔ جب چینی پگھل کر پانی کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے، جذب ہو جائے، تو آپ اس میں خوشبو اور ذائقے کے لیے سبز الائچی شامل کر لیں۔ آپ دال چینی بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ سبز الائچی ڈال لیں۔ چند قطرے آپ لیموں کو ڈال سکتے ہیں، اس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اب آپ اس میں کلر کے لیے چٹکی بھر فوڈ کلر شامل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کلر نہیں ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کلر ڈالنے سے اس کا رنگ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ اب چاشنی کو اتنی دیر تک پکائیں کہ یہ تھوڑا گاڑھا ہونا شروع ہو جائے، لیکن خیال رہے کہ ہم نے چاشنی کو 1 تار یا 2 تار نہیں بنانا۔ جب آپ ہاتھ کے ساتھ لگائیں تو یہ ہاتھ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے۔ اس طرح سے چاشنی تیار کر کے آپ اس کے اوپر ڈھکن لگا کر اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ سوجی جو ہے وہ نارمل ہو چکی ہے۔ اس کو زیادہ آپ ٹھنڈا نہیں کریں، اس کو آپ نارمل حالت میں اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ یہ ہاتھ کے ساتھ آسانی سے گوندی جائے۔ اب آپ اس کو اچھی طرح گوندھ لیں۔ اگر آپ نے سوجی بہترین تیار کی ہوگی تو سوجی جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ چپکے گی نہیں، ہاتھ کے ساتھ لگے گی نہیں۔ یہ نشانی ہے سوجی بہترین تیار ہونے کی۔ اگر ہاتھ سے چپکے گی تو سوجی جو ہے وہ صحیح تیار نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوندھتے ہوئے سوجی جو ہے وہ بالکل بھی ہاتھ کے ساتھ نہیں لگ رہی۔ اسی طرح آپ اس کو اچھی طرح گوندھ کے تیار کر لیں۔ جتنا آپ اس کو اچھی طرح گوندیں گے اتنے ہی ریسپیز جو ہے، مٹھائی جو ہے وہ اچھی اور بہترین تیار ہوگی۔ ڈیزائن بناتے وقت، فرائی کرتے وقت اس کے اوپر لائن یا دراڑ نہیں پڑے گی۔
اب آپ اس کا ڈیزائن بنا لیں۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں، اگر نہ بھی لگائیں تو آپ اسی طرح تھوڑا سا امیزا لیں، تقریباً 1 چمچ جتنا۔ آپ چمچ کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں یا اندازاً اس کو لے کر دونوں ہاتھوں میں گھمائیں اور اس کو اچھی طرح گول کر لیں۔ اس کو آپ گول کر کے اس طرح سا بول سا بنا لیں۔ اب آپ اس کو تکونی شکل میں بنا لیں، جس کو آپ آسانی سے دل کی شکل بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو تکونی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو 3 کونے والی شکل بنا لیں۔ میں تو یہ شکل بنا رہی ہوں، آپ کوئی بھی شکل اپنی پسند کی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے اوپر ڈیزائننگ کر لیں۔ اگر آپ ڈیزائننگ نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ بھی دیں، لیکن ڈیزائننگ کرنے سے مٹھائی میں خوبصورت پن آ جائے گا اور دیکھنے میں اچھی لگے گی۔ اس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈیزائن جو ہے وہ تیار کریں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے بہترین سنیک جو ہے، مٹھائی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اس کو آپ تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک اور پیس بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بناتے وقت مشکل پیش نہ ہو، آپ آسانی کے ساتھ یہ مٹھائی جو ہے وہ گھر میں بنا سکیں۔ اسی طرح آپ امیزا لیں اور اس کو آپ 3 کونوں کی شکل میں بنا لیں۔ اس کو بنانے کے بعد اب آپ اس کے اوپر ڈیزائن بنانے کے لیے چمچ لیں یا آپ چھری کو الٹا کر کے اس کے ساتھ ڈیزائن بنا سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آسانی سے سٹک کے ساتھ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ اس کے کناروں پر آپ 2 سے 3 لائن کی طرح اچھی طرح لگا دیں، لیکن 2 حصے جو ہیں وہ سادہ چھوڑیں۔ اس طرح سے آپ اس کے 3 حصوں پہ ڈیزائن بنائیں۔ اسی طرح آپ باقی سارے پیس بھی تیار کر لیں۔ دیکھیں 1 کپ سوجی کے ساتھ ہمارے پاس کتنے زیادہ بہترین پیس جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ ان کو تیار کر کے آپ ایک سائڈ پر رکھیں، یہ دیکھنے میں بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں۔ فرائی کرنے کے لیے آپ گھی یا آئل کو گرم کریں۔ جب یہ گرم ہو جائے تو آپ ایک ایک کر کے پیس کو اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ برتن کی ریکوائر کے مطابق آپ پیس کو اس کے اندر ڈالیں اور پھر آپ اسے فرائی ہونے دیں۔ اس کو آپ 2 منٹ تک حرکت نہیں دیں تاکہ مٹھائی جو ہے وہ خراب نہ ہو، اچھی طرح سیٹ ہو جائے۔ 2 منٹ کے بعد آپ اس کو حرکت دیں اور اس کے آپ سائڈ چینج کریں۔ اس کو آپ اچھی طرح دونوں سائڈ سے کرسپی براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں۔ نارمل آنچ پر یا تیز آنچ پہ فرائی کریں تاکہ یہ اچھی طرح اور بہترین طریقے سے فرائی ہو جائے۔ اس طرح سے آپ فرائی کریں گے تو اس کے اندر تیل جو ہے وہ جذب نہیں ہوگا، آسانی سے اچھی طرح ریموو ہو جائے گا اور مٹھائی بھی بہترین فرائی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں سائڈ سے اس کا کلر کتنا اچھا اور بہترین آیا ہے۔ جب یہ براؤن ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ اسے نکال کر آپ جالی پہ رکھیں تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ریموو ہو جائے۔ اسی طرح آپ باقی مٹھائی بھی فرائی کر لیں۔ پہلے عمل کی طرح آپ باقی مٹھائی بھی اسی عمل کے ساتھ فرائی کریں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ میری ریسپیز کہاں سے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں۔ آپ یہ ریسپیز ضرور ٹرائی کریں، یہ آسانی سے گھر میں بننے والا بہت ہی مزیدار میٹھا ہے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دیکھیں مٹھائی جو ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو جائے تو آپ اسے نکال لیں، لیکن نکال کے آپ اس کو زیادہ ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ نکالتے ہی اس کا تیل اچھی طرح ریموو کرنے کے بعد اب آپ اس کو چاشنی والے برتن میں ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کو آپ چاشنی والے برتن میں ڈالیں اور اس کو آپ 5 منٹ کے لیے اس میں ڈبا رہنے دیں۔ چاشنی کیونکہ پہلے سے ڈکی ہوئی تھی اس لیے گرم ہے، اگر آپ کی چاشنی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو ہلکا گرم کر لیں۔ اب مٹھائی اس کے اندر ڈال کر اس کو آپ اچھی طرح چاشنی میں رول کریں تاکہ مٹھائی جو ہے وہ چاروں سائڈ سے چاشنی کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے اور میٹھا جو ہے اس میں ایک جیسا آ جائے۔ اب آپ اس کو 5-7 منٹ تک، اتنی دیر تک آپ اس کو اس کے اندر پڑا رہنے دیں کہ میٹھا جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ
جب مٹھائی جو ہے وہ اپنی مقدار سے پھول کے دگنی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ چاشنی جو ہے وہ اس کے اندر جذب ہو چکی ہے۔ آپ ڈھکن اوپن کرنے کے بعد 1 سے 2 دفعہ مٹھائی کو چینج کریں، اس کی سائڈ کو چینج کریں اور پھر آپ اس کو نکال لیں۔ آپ دیکھیں کتنی بہترین نرم و ملائم اور رسلی مٹھائی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ گھر میں بہت ہی بہترین مٹھائی آپ یہ بنا سکتے ہیں۔ مٹھائی بغیر ٹوٹے، بغیر خراب ہوئے بہترین طریقے سے آپ بنائیں گے تو حلوائی کی مٹھائیاں کھانا بھول جائیں گے۔ یہ بنانے میں آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے۔ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئے گی۔ آپ ریسپی ضرور ٹرائی کریں۔ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو دکھاتی رہی ہوں کہ مٹھائی جو ہے وہ کتنی رسلی، نرم اور بہترین تیار ہوئی ہے۔ آپ ریسپیز کو انجوائے کریں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد اور مسکراتا رکھے۔